السلام علیکم، آپ کا اپنا پروگرام لائف وتھ خاور یوسف. یہ خاور یوسف آپ کا میزبان امریکہ سے لاس اینجلس سے آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے. آج جو ہم بات کریں گے، آپ چونکہ پکچر بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ میرے ہی شہر لاس اینجلس میں جہاں پہ پچھلے جو ہے وہ میں 40 سال سے مقیم ہوں، اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک قیامت صغریٰ کا جو منظر جو پیش کر رہا ہے. اس کے متعلق ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے یہ کیلیفورنیا میں جو لاس اینجلس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اپ ڈیٹس ہم دیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کریں گے. لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی جو آگ ہے، ایسے لوگوں کو جو باہر جو ہے ایویکویشنز کا جو نیا آرڈر جو ہے، نیا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. جو تیز ہوائیں جو تھیں ان کے دوبارہ زور پکڑنے کی توقع ہے، اور یہ ممکن طور پر جو ہے روک تھام کی پیش رفت سست پڑ جائے گی. فائر فائٹرز ہوا کی کم رفتار کی بدولت جنگل کی آگ کی روک تھام میں بہتری لا رہے ہیں، لیکن آج رات تک یہ تبدیلی ہو جائے گی. اس علاقے میں سنگل ڈیجٹ ہوا کی رفتار رات کے اوقات میں 20 سے یا 30 میل فی گھنٹہ کی حد سے بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ اتوار تک یہ جاری رہے گی. تیز ہواؤں کا اگلا دور جو ہے وہ منڈے سے لے کے وینسڈے تک جاری رہے گا، جو منگل کو اپنے عروج پر ہوگا، جہاں اس علاقے میں 50 سے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں. اب ہم آتے ہیں اصل صورتحال کی طرف سے کہ لاس اینجلس میں اس وقت لگنے والی ایک عالمی سیاست اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس کے نظر انداز کیے جانے والے رویے پر ایک واضح الزام کے طور پر کام کرتی ہے. ایک انتہائی مضحکہ خیز موڑ میں شہر کے سب سے خوشحال علاقے، جو ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات اور ویسٹ کوسٹ اشرافیہ کے گھر ہے، راکھ میں تبدیل ہو رہے ہیں. جو اس بات کی واضح یاد دہانی ہے کہ اگر وہ اجتماعی طور پر اپنی آواز بلند کرتے تو یہ اس بحران کو بہت پہلے کم کیا جا سکتا تھا. کئی دہائیوں سے جاری بے قابو گلوبل وارمنگ نے کیلیفورنیا کے جنگلات کو پاؤڈر کیک میں تبدیل کر دیا ہے. اگرچہ یہ آگ خاص طور پر تباہ کن ہو سکتی ہے، لیکن یہ غیر معمولی نہیں ہے. کیلیفورنیا طویل عرصے سے جنگلات کی آگ سے متاثر ہے، جو آب و ہوا کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے پچھلے سے زیادہ تباہ کن ہے. اس آفت میں اضافی بد انتظامی کی تلخ حقیقت ہے. کیلیفورنیا کی پانی کی فراہمی کی نجکاری، جس سے ارب پتی افراد کو اس اہم وسائل کو ذخیرہ کرنے کا موقع ملا، نے اب فائر ہائیڈرنٹس کو خشک کر دیا ہے جب ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یہ گورننس کی وسیع ناکامی کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ماحولیاتی خدشات کو بے لگام سرمایہ دارانہ نظام کے حق میں مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے. علامتی طور پر یہ المیہ ایک ظالمانہ تزاز کی نشاندہی کرتا ہے. امریکہ، جو دنیا بھر میں تنازعات کے لیے اربوں ڈالر مالیت کے جدید فوجی ساز و سامان تیار کرنے اور تعینات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ یوکرین ہو، اسرائیل یا کہیں اور ہو، مقامی سطح پر آگ بجھانے کی مضبوط بنیادی ڈھانچے میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے میں ناکام رہا ہے. کیلیفورنیا میں متوقع اور بار بار آنے والے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے فائر ٹرکوں، ساز و سامان اور فضائی وسائل کی کمی ملک کی غلط ترجیحات اور منظم غفلت کو بے نقاب کرتی ہے. نوٹر ڈیم کو جلانے کی طرح مغرب کی دولت اور وقار سے وابستہ علامتوں کی تباہی سب سے زیادہ توجہ حاصل کرتی ہے، لیکن فوری تباہی کے علاوہ اس آفت کو عالمی بیداری کی کال کے طور پر کام کرنا چاہیے. آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد عالمی اقدامات کی ضرورت ہے. کاربن کے اخراج کو کم کرنا، صاف توانائی کی ٹیکنالوجیوں کو اپنانا، برقی گاڑیوں کی طرف منتقلی اور آلودگی پھیلانے والی صنعتوں کو فوری طور پر منظم کرنا، جو جغرافیائی سیاست یا معاشی مسابقت سے بالاتر ہے. عالمی ماحولیاتی چیلنجوں پر تعاون کرنے کی بجائے چین جیسے ممالک کو دبانے کا عزم صرف پیش رفت میں تاخیر کرتا ہے.
لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ آب و ہوا کی تباہ کاریوں میں اضافہ ہے۔ ماحولیاتی حالات کے ایک غیر معمولی امتیاز نے اس ہفتے جنوبی ساؤدرن کیلیفورنیا ایک جاری آگ کا طوفان پیدا کیا ہے جس کی کوئی تاریخ میں نہیں ہے۔ لاس اینجلس کے علاقے میں ان آگ کے اجراء، قریبی سمندری طوفان کی طاقتور ہوائیں اور خشک سالی کمپاؤنڈ واقعات کے ابھرتے ہوئے دور کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ بیک وقت تاریخی موسمی حالات جو سال کے غیر معمولی اوقات میں رونما ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں جو ہماری رد عمل کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پچھلی وینسڈے کے روز جو بائیڈن نے، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ریاستی اور مقامی سطح پر آگ بجھانے کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے محکمہ دفاع کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ یہ ایک نادر قدم ہے جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ تیزی سے پھیلنے والی آگ نے کس حد تک جوابی کاریوں پر ٹیکس جو نئے عائد کیا ہے۔ وینسڈے کی رات کو پیسویل اور الٹاڈینا کی آگ نے تقریباً 10,000 ایکڑ سے زیادہ کو جلا دیا ہے اور یہ مکمل طور پر قابو میں نہیں ہے۔ ساؤدرن کیلیفورنیا کے بڑے میگا سٹی میں ہر 3 میں سے 1 گھر اور کاروبار جان بوجھ کر بجلی سے محروم رہے تاکہ بجلی کی لائنیں گرنے کی وجہ سے آگ لگنے کے خطرات پر قابو پانے کے لیے اپنے خطے کی بڑی یوٹیلیٹیز کی مربوط کوشش کی جا سکے۔ پیراورڈے کی آگ اب لاس اینجلس کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کن ہے، جس میں سینکڑوں گھر اور دیگر ڈھانچے تباہ اور اتنے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے کہ اس نے منسپل پانی کی فراہمی کو ختم کر دیا ہے۔ بحر الکاہل کے علاقے پیسویلے میں دولت مند گھروں کے مالک اپنی گاڑیاں چھوڑ کر پیدل ہی فرار ہو گئے۔ پیسادینا میں تیزی سے آگ لگنے کی وجہ سے مشہور روز پریڈ روڈ تک شہری گرڈ میں لوگوں کو نکال دیا گیا۔ جنگلات میں لگی آگ کے مجموعی معاشی اثرات کا ابتدائی تخمینہ اربوں ڈالر میں لگایا گیا ہے اور یہ آگ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، جو 2018 میں کیلیفورنیا کے شہر پیراڈائز میں کیمپ میں لگنے والی آگ سے بھی زیادہ ہے۔ لاس اینجلس میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹروں کی جدوجہد میں کم از کم ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہیں میں 11 افراد جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں۔ آگ بجھانے والے عملے کو خشک سالی اور فضائی حالات کی وجہ سے دشوار گزار علاقوں میں دوسری رات کو شدید ہواؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ساؤدرن کیلیفورنیا میں سال کے کسی بھی وقت انتہائی نایاب ہے۔ جنوری کی بات تو چھوڑے، جو عام طور پر برسات کے موسم کے وسط میں ہوتا ہے، کیلنڈر سال میں دیگر تاریخی بڑے جنگلاتی آگ کے مقابلے میں ہفتوں بعد یا اس سے پہلے اگلے چند دنوں میں ایک تکلیف دہ امتحان ہوں گے۔ اگلے ہفتے کے اوائل میں تیز اور خشک ہواؤں کے پھٹنے سے اتنی شدت کی مزید آگ لگنے کے امکانات برقرار رہیں گے۔ بدترین صورتحال میں پیساورڈے اور جو ہے پیسادینا کی آگ لاس اینجلس کے شہری میٹرو میں مزید پھیلتی ہوئی نظر رہے گی، جبکہ نئی آگ بیک وقت تیزی سے قابو سے باہر ہو جاتی ہے، اضافی محلوں پر قبضہ کر لیتی ہے اور فائر فائٹر کے رد عمل سے کہیں زیادہ تیزی سے انخلاء کے راستوں کو محدود کرتی ہے۔ اسی طرح کے حالات میں ہوا سے چلنے والی آگ پر قابو پانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ آگ نہ صرف ایلے کے رہائشیوں کے لیے ایک اہم لہمہ ہے، بلکہ پیچیدہ آب و ہوا کی تباہی کے ایک نئے دور کی علامت ہے۔ لاس اینجلس میں جنوری میں آنے والے آگ کے طوفان کے حالات پوری تاریخ میں کبھی موجود نہیں تھے، جب تک کہ وہ اب تک موجود نہیں ہیں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ گرین ہاؤس گیسز جو انسانی اخراج کر رہے ہیں وہ آب و ہوا کے بحران کو ہوا دے رہی ہیں اور کیلیفورنیا میں بڑی آگ کو عام بنا رہی ہیں۔ جیسے جیسے فضا گرم ہوتی ہے، گرم ہوا پانی کو بخارات بنا دیتی ہے اور خشک سالی کو زیادہ تیزی سے تیز کر سکتی ہے۔
برف پگھلانے سے جیٹ سٹریم کے طرز عمل میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے، جس سے کیلیفورنیا میں ہوا سے چلنے والی بڑی جنگلی آگ کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ حالیہ اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ آب و ہوا کے بحران کی وجہ سے موسم سرما کے مہینوں میں ہوا کے واقعات کم لیکن شاید زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ زیادہ پیچیدہ جواب یہ ہے کہ یہ آگ خاص طور پر اس چیز کی شدید مثال ہے جس کے بارے میں آب و ہوا کے سائنسدان دہائیوں سے خبردار کرتے رہے ہیں۔ پیچیدہ آب و ہوا کی آفات جو یک وقت ہوتی ہے انفرادی طور پر کہیں زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے جیسے آب و ہوا کا بحران بڑھتا جائے گا، انسانی تہذیب کو محدود کرنے والے، ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے ماحولیاتی، سمندری اور ماحولیاتی نظام پیچیدہ اور حکومت کی تبدیلی کا باعث بنیں گے، جس کی پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ یہ خیال بائیڈن انتظامیہ کے 2023 کے قومی آب و ہوا کے جائزے کا رہنما موضوع تھا۔ ساؤدرن کیلیفورنیا میں پہلی بار آنے والے طوفان کے بعد سے 16 ماہ کے دوران ساؤدرن کیلیفورنیا میں تاریخ کی گرم ترین گرمی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس سال بارش کے موسم کے آغاز کے لیے معمول سے صرف 2% بارش ہوئی ہے۔ سن 2023 میں آنے والے سمندری طوفان کے سیلاب کی گاس اب بھی ارد گرد موجود ہے، جس سے آگ کے لیے ایندھن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ میں یہ تبدیلی ایک نسخہ ہوگا، لیکن اس ہفتے کی تاریخی ہوا کے طوفان نے، جس نے اپنے آپ میں سال کے کسی بھی وقت پورے خطے میں ہوا کی رفتار کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ وینسڈے کی صبح 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ ان سے جنگل کی آگ کے لیے انتہائی موضوع حالات پیدا ہو گئے ہیں، جو موسم گرما کی آگ کے موسم کے دوران بھی ریاست کے وسائل پر حاوی ہیں۔ جنوری کے دوران تو دور کی بات ہے جب بہت سے فائر فائٹر چھٹی پر ہیں اور سامان کو سٹوریج میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کی ٹپنگ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو حالات جو ہے یا یہ جو منظر ہے صرف آگ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ 2020 اور 2021 کے سمندری طوفانوں کے موسم میں مجموعی طور پر 7 بڑے سمندری طوفان جو ہے اور وسیع تر وسیع خلیجی ساحل کو متاثر کرتے ہیں۔ بعض اوقات صرف ہفتوں کے وقفے سے گزشتہ سال فلوریڈا میں بھی اس طرح کا طوفان آیا تھا۔ سن 2023 میں کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے گزشتہ ریکارڈ سے 2 گنا سے بھی زیادہ آگ لگی تھی، جس سے پورے بر اعظم میں دھواں پھیل گیا تھا اور لاکھوں افراد کے لیے صحت کے خدشات بڑھ گئے تھے۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں جب بارش کا موسم دوبارہ شروع ہوگا اور اگلے فضائی جو ہے کی آمد ہوگی، لاس اینجلس کو پیسہ وردے اور پیسیڈینا کی آگ کے جلنے کے نشانات میں تباہ کن سیلاب کا خطرہ بڑھ جائے گا، جس سے مقامی رہائشیوں کے لیے تبدیلی میں اضافہ ہوگا۔ سینیٹر برنی سینڈر نے کیلیفورنیا کے جنگلات کی آگ کو موسمی تبدیلیوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ گلوبل وارمنگ نے میرا ہوم ورک کر لیا ہے۔ برنی سینڈر موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات پر اس کے مبینہ اثرات کے بارے میں سنگین خطرات جاری کرنے کی وہ جو پریڈکشن دے چکے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب کیلیفورنیا میں جنگلات کی آگ نے تباہی مچا دی ہے اور اس کے نتیجے میں تباہی کا ایک نشان چھوڑ دیا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈر IVT آب و ہوا کے خطرے کی گارنٹی کو فروغ دینے کی وجہ سے دباؤ کا سامنا رہے ہیں۔ سینیٹر نے زور دے کر کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی حقیقت ہے اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وجودی بحران سے نپٹنا ہوگا۔ 80,000 لوگوں کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ آگ 0% پر مشتمل ہے کہ اس کی جو کنٹین ہے ابھی تک یہ اطلاع آتا ہے کہ 10 سے 20% تک کنٹین کیا ہے۔ 8 ماہ بعد اس علاقے میں بارش ہوئی ہے۔ نقصان کا پیمانہ ناقابل تصور ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی حقیقی ہے، دھوکہ نہیں۔ سینڈر نے بدھ کی صبح اپنی پوسٹ میں اعلان کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے وجود کے بحران کی طرح اسے نپٹنا چاہیے۔ سینیٹر کے تبصرے کا مذاق اڑاتے ہوئے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ
گلوبل وارمنگ نے میرا ہوم ورک کھا لیا، اب کام نہیں۔ کیلیفورنیا میں پانی کے انتظام اور جو جو ہے جلنے سے لے کر فائر ڈپارٹمنٹ کے بجٹ تک اس کی تیاری میں تباہ کن ناکامی کا ذمہ دار ہر ایک سیاستدان جمہوریت پسند ہے۔ ہارٹ لینڈ انسٹیٹیوٹ میں سوشلزم ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر قدامت پسند تبصرہ نگار اور مصنف جسٹس ہکسز کا کہنا ہے کہ کیلیفورنیا میں جنگلات کی آگ، جس میں اس سے کہیں زیادہ بڑی آگ بھی شامل ہے، ہمیشہ سے جاری ہے۔ سینٹر جو ہیں اس طرح کی طویل عرصے سے اس طرح کی جو وارننگ جو ہے وہ جاری کرتے رہے ہیں۔ تقریباً 6 سال قبل فروری 2019 میں ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ آب و ہوا کی تبدیلی پوری دنیا کو درپیش ایک وجودی آفت ہے۔ ہمیں اپنی توانائی کے نظام کو فورسل ایندھن سے توانائی کی کارکردگی اور پائیدار توانائی میں تبدیل کرنا ہوگا۔ گرین نو ڈیل کرۂ ارض کو بجا سکتی ہے اور لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا کر سکتی ہیں۔ بزنس ٹائکون اور ایکس کے جو اونر ہیں ایلون میسک نے زور دے کر کہا ہے کہ قوانین جو ہے کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ سے بچنے کے لیے اقتدام کرنے سے روکتے ہیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی کا خطرہ حقیقی ہے، خطرے کی گھنٹی بجانے والوں کے دعوے سے کہیں زیادہ سست ہے۔ ایل اے میں گھروں کا بے تحاشا نقصان بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے نمبر 1 جو ہے فضول حد سے زیادہ ریگولیشن، جس نے آگ بجھانے اور برش صاف کرنے سے روکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریاستی اور مقامی سطح پر خراب گورننس، جس کے نتیجے میں پانی کی قلت پیدا ہوئی۔ ماسک نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے قانون ساز نہیں تھے جنہوں نے اس سانحے کے دوران آب و ہوا کے بیانی کو استعمال کیا۔ ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن رکن جو ہے جاسمین نے ایک پوسٹ میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک اور دنیا پر مسلسل ہونے والی بڑی تباہی پر میرا دل ٹوٹ چکا ہے، اور منتخب رہنما نادان، نااہل یا صرف سمارٹ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ تسلیم کرنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی حقیقت ہے، اسے حل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلے جواب دینے والے ہم آپ کی بے غرضی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کے ساتھ شامل ہوں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ کیلیفورنیا کے گورنر نیوسم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بہترین اور خوبصورت ترین حصوں میں سے ایک زمین جل رہا ہے، یہ عراق ہے، اور نیو مین کم از کم استعفیٰ دینا چاہیے، سب کی غلطی ہے اس میں۔ ٹرمپ نے بدھ کی رات دیر کے ایک سوشل پوسٹ میں اس کا اعلان کیا۔ اس سے قبل بدھ کی شام کو گورنر نیوسم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ لوگ لفظی طور پر بھاگ رہے ہیں، بچے اپنے سکول کھو چکے ہیں، برادریوں نے اپنا گرجوں گھروں کو کھو دیا ہے، خاندانوں نے اپنے گھر کھو دیے ہیں، کچھ تو اپنے جانے بھی گوا چکے ہیں، اور نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل اس کو سیاسی رنگ دیتا ہے۔ ہم اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں کہ کیا اہم ہے، زندگی بچانا اور کو بچانا ہے۔ کیلیفورنیا کے محکمہ جنگلات اور فائر پروٹیکشن نے فی الحال جو ہے برس آگ پر جزوی طور پر جو ہے قابو پانے کی اطلاع دی ہے، اور اس پر کنٹرول ابھی تک جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے ہمارے خیال میں۔ تو برکشا یہ تو تھا ہمارا آج تک کا پروگرام ہم نے کیا۔ کل ہم آپ کے لیے پھر حاضر ہوں گے۔ کل ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ پاک امریکن جو ریلیشن شپ پر اس میں ہمارے جو نہایت ہی ایک خارجہ امور کے ماہر ڈاکٹر شکیل رائے ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم ان سے ان کی رائے لیں گے، ان کی خدمات حاصل کریں گے، ان سے رہنمائی لیں گے۔ اس بارے میں بڑی تفصیلی بات ہوگی، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا کہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس دیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور آگے شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔